ایک شخص بہت بڑا کنجوس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے مال و دولت سے اسباب سے نوازا تھا۔ مکان بہترین اور بہترین گاڑیاں تھیں، بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن یہ بہت بڑا بخیل تھا، بہت بڑا کنجوس تھا۔ کبھی بھی اس نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا نہیں چاہا۔ اللہ نے اس کو دیا تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ نوازا تھا، مگر اس نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا کبھی نہیں چاہا۔ لیکن یہ بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا کنجوس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوشیار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا دماغ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے اگر صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے عوض میں اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ بالکل حق بات ہے، اگر کوئی پریشانی بیماری آنے کو تو صدقہ کر دیا جائے تو اللہ ساری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کنجوس شخص تھا، کبھی خرچ نہیں کرتا تھا دین اسلام میں لوگوں پر یا اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ نے اس سے مال و دولت سے بہت نوازا تھا، مگر یہ اللہ کے ہی بندوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ مگر یہ ہوشیار اتنا تھا، جب یہ تھوڑی سی سے پریشانی ہوتی، بیمار ہوتا، تب یہ غریبوں میں کچھ خرچ کر دیا کرتا تھا، غریبوں کو کچھ کھلا پلا دیا کرتا، ٹھیک ہو جاتا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر طریقے سے لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بیمار ہو گیا، بیماری بڑی شدید تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، یہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کو یہ معلوم چل گیا، لگتا ہے کہ میرا اینڈ آ چکا ہے، اب میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ لگ رہا تھا اب میں مر جاؤں گا، تو اس نے سوچا وہی پیترا اپنایا جائے، یہ غریبوں میں صدقہ کرو، غریبوں کو کھلواؤ تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ تو وہ اپنے آپ میں اتنا نیک متقی پرہیزگار بنا، اس نے کئی بھگونے بریانی کے بنوائے، بہت بہترین طریقے سے بریانی کو مسالے دار ذائقے دار بننے کے بعد اس نے تمام غربا مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کی، بٹوائی، خوب بریانی بٹوائی گئی اور خوب غریبوں کو کھلایا گیا۔ ہر چوراہے پر بریانی بٹ رہی ہے، غریبوں کے گھر میں پہنچ رہی، بیواؤں کے گھروں میں پہنچ رہی، یتیم مسکینوں کی بڑی قدر ہو رہی۔ اور بس صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صدقات کے صدقے میں اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اب اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، غریبوں میں پیسہ بانٹنا شروع کر دیا۔ جو کوئی مالدار، اتنا مالدار تھا کہ کوئی بھی غریب اس کے دروازے پر آتا تھا تو یہ خالی نہیں لوٹ کر جاتا، اس کی مدد کرتا تھا۔ اور ہر گھر میں معلوم کرتا، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھوکا سوتا ہو، اس گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ یہ بڑا ہمدرد ایک دم سے غریبوں کا بن گیا، یتیموں کا سہارا بننے لگا، بیواؤں کو بڑا مالی اعتبار سے فائدہ پہنچانے لگا، بہت زیادہ ہمدرد لوگوں کو بن گیا۔ اب صرف اپنی بیماری کے چکر میں جب اتنا یہ سب کچھ کرنے لگا تو اس کے چرچے بہت دور تک ہو گئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں جس کا نام حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ایک شخص ان کی بارگاہ میں گیا، ان سے کہا، اس کا ذکر کیا کہ حضور ایک شخص بڑا بخیل تھا، یعنی بہت بڑا کنجوس تھا، بہت بڑا کنجوس تھا، یہاں تک کہ کنجوس کی لسٹ میں سب سے فرسٹ نمبر پر اس کا نام آتا تھا۔ اتنا بڑا کنجوس تھا، لیکن حضور آج نہ جانے اس کی عقل میں کیا ہو گیا، اللہ نے اس کو کیسی توفیق دے دی کہ وہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتا ہے کہ غریبوں مسکینوں پر سب خوب لٹاتا ہے، پیسے بانٹتا ہے۔ لیکن جب سے وہ بیمار پڑا تب سے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ جب اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اس نے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں سب پر مال دولت اپنی کھول دی، لٹاتا ہے خوب۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام بھی میں نے بتایا ہے کہ اتنا مشہور نام ہے کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت اپنے وقت کے پائے کے بزرگ ہیں۔ جب کسی شخص نے کہا کہ حضور وہ بیمار ہو گیا اور وہ دل کھول کر صدقات خیرات کر رہا ہے بہت زیادہ، تو آپ اس کے لیے کچھ دعا فرما دیجیے، اس کے حق میں آپ دعا فرما دیے، کہا گیا۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی تھی۔ جب ان کو دعا کے لیے کہا گیا تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ تو اس شخص کی بیماری کو طویل کر دے۔ یہ نہیں دعا کی اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے، کو شفا دے دے، بلکہ دعا کی اللہ تو اس شخص کی بیماری کو اور طویل کر دے تاکہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور غریبوں مسکینوں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے تاکہ اس بیماری کے سبب عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس سے غریبوں یتیموں اور تمام لوگوں کو بھی اس میں فائدہ پہنچے گا۔
اب آپ کے شاید بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ میرے رب سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، کون سا بندہ کون سے نیت سے خرچ کرتا ہے، کون سے بندے کے کام میں کیا اس کی کوئی چیز پوشیدہ، کون سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ شریعت کا یہ حکم بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جب بیمار ہو جائے، پریشان ہو، اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مال و دولت آتی رہتی تو وہ اللہ کی مخلوق کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں، ایک دم سے غرور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، غریبوں کی مدد نہیں، غریبوں پر ظلم شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے پیسے کے دھن میں لوگوں کو سمجھتے نہیں۔ لیکن وہی بندہ جب اللہ اس کو پیسہ دیتا ہے تو وہ تمام لوگوں کو بھلا دیتا ہے، لیکن جب وہی بندہ کو اللہ کوئی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بیماری کے اعتبار سے اس نے خرچ کرنا شروع کیا، اللہ کا ڈر میں نہیں، اللہ کے یہاں سے جو قانون فائز، اللہ کے نبی نے قانون فائز کیے ہیں، جو صدقات کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی بیماری کے لیے صرف یہ کر رہا ہے، بلکہ خدا کے خوف میں نہیں کر رہا، تو اس کی کوئی یہ صدقات قبول نہیں ہوتے۔ ایسے یہ شخص اگر یہ کوئی غریبوں کی مدد کی، اس نے جب کی تب کیا کرتا تھا جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، خوشحالی میں نہیں۔ تو میرے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرے تو کوئی ضروری نہیں کہ بیماری کے وقت اپنے غریبوں کی مدد کرے، جب کوئی پریشانی آئے تبھی غریبوں کی مدد کی، نہیں، خوشحالی میں بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ جو بندہ خوشحالی میں غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانی میں لوگوں کے صدقات جب کوئی نکالتا ہے تو اللہ اس کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ صرف خوشحالی میں نہیں، صرف بدحالی میں پریشان جب ہوتی، جب پریشانی لاحق ہوتی تو خود موت کے ڈر سے، پریشانی کے سبب سے وہ صدقات کرنا شروع کر دیتا، تو ایسے صدقے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اگر تو صدقہ کرتا تو خدا کے ڈر میں کر رہا تھا تو خوشحالی میں بھی کرتا، اگر یہ صدقہ صرف تو اپنی شفا بیماری کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے تو صرف بیماری کی حالت میں ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل